बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। हुकूमत में जो हलचल हो रही है शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा हो, लेकिन बहरहाल एक दिलचस्प मरहला ज़रूर है। अदम एतमाद की तहरीक जो है उस पर अगर बात की जाए तो 22 तारीख को इस पर कार्रवाई शुरू होगी। 3 से 7 दिन का वक्त होता है। 3 से 7 दिन की अगर बात करें तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 23 तारीख को, जिस वक्त ये कहा जा रहा है कि 23 मार्च में बहुत से इजलास और लोग हमारे पास मौजूद होंगे, एक अहम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली है और यानी कि वो भी एक तारीखी एक काम होगा, लेकिन उसके बाद 24 तारीख को मुमकिन है कि फैसला कर लिया जाए। 24 तारीख को भी मुमकिन है कि फैसला कर लिया जाए, लेकिन इसको मजीद खींचा जा रहा है। 3 दिन तो असेंबली में बहस होती है और मिनिमम 3 दिन बहस का टाइम होता है और उसके बाद जो है वो 27-28 तक आप ये कह सकते हैं कि अगर 7 दिन का टाइम कहें तो आखिरी तारीख 28 है, 28 मार्च की, जिसमें ये फैसला होगा कि अदम एतमाद की तारीख में क्या होने जा रहा है। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता है कि जी हम 27 तारीख को यहाँ पे इस्लामाबाद में 10 लाख लोगों को जमा करेंगे। दूसरी तरफ उसका बयान सामने से आता है फजल रहमान साहब का, अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। वो पीडीएम का इजलास, वो पीडीएम का मार्च जिस पे तारीख दी जा रही थी, आखिरकार उसमें ये कहा गया कि ये जो 23 तारीख को फजल रहमान साहब कहते हैं कि सब लोग हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले 23 तारीख को घर से निकलें और इस्लामाबाद में जो है वो जमा होना शुरू कर दें। ये बहुत हद तक मुमकिन है कि किसी हद तक ये चीज़ें तसादुम की तरफ जा रही हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने जहाँ बहुत से इंकशाफात किए, वहाँ एक छोटा सा पॉइंट भी दिया है, अगर उसको नोट किया जाए बारीकी तौर पे, बारीक से, कि या तो वो पॉइंट दिया गया है या वो मैसेज पहुंचाया गया है, किसने पहुंचाया ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि इस वक्त ये तसादुम ना किया जाए, लोगों को वहाँ पे जमा ना किया जाए। लेकिन ये भी है कि ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि अपनी हुकूमत अपने ही उसमें जब अदम एतमाद के का वोट लेने जा रही है तो उसी वक्त ही ये अपने ही लोगों को इस्लामाबाद बुला रही है और अपने ही लोगों को बुला के दिखाना चाह रही है कि जी हमारी ताकत क्या है। वो लड़ाई, वो मामला जो कि ऐवान में हल होना था, अब वो मैदान में हल होने जा रहा है। बहुत कुछ है जिस पे बात करना ज़रूरी है। काफ लीग में एक और इंकशाफ जो किया गया कि हुकूमती अरकान असम्बली जो है वो अपोजिशन के सेफ साइट पे हैं और वहाँ पे उनको रखा गया है। तकरीबन 12 अरकान की बात की परवेज़ इलाही साहब ने, उस पर क्या पेशरफ्त होती है ये भी अभी ब्रेकिंग में हमें पता चलता जाएगा कि वो क्या पेशरफ्त होती है। कल बहुत एक अजीब सी बात की थी परवेज़ इलाही साहब ने। उन्होंने कहा कि जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनका झुकाव इस वक्त, इत्तेहादी जमातें, उनका झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है। लेकिन आज बिल्कुल ही यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि जी खान साहब बहुत अच्छे हैं, खान साहब ने जो है वो फला फला जो भी उनकी तारीफें थी वो उन्होंने की। लेकिन बहरहाल कल वाले बयान नहायत अहम था। अचानक से यू टर्न क्यों ले लिया, क्या उनको बात की गई, ये भी बात करेंगे। फिलहाल दोनों ही पार्टीज ऐसी हैं कि अपने तौर से मुकम्मल एतमाद जाहिर कर रही हैं कि कामयाब उन्हें ही होना है। जब कामयाब होना है तो एक दफ़ा आप असेंबली के अंदर ही फैसला कर लीजिए कि होना क्या है। और इत्तेहादियों का भी ये बात समझ से बाहर है कि अगर वो समझते हैं कि वो इस वक्त अहम है तो भाई फैसला करके बात एक तरफ कर ले। ये आज इसकी तरफ, कल उसकी तरफ, आज ये यू टर्न, वो यू टर्न। कल भी बात की थी, आज भी बात करूं कि जो सबसे ज़्यादा इस सारी सिनेरियो में खुश है और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त उठा रहा है वो इत्तेहादी उठा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुसर्रत शाह साहिबा। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी 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 मुसर्रत शाह साहिबा, काफ़ी दिनों से मेरे प्रोग्राम में लोग आ भी रहे थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की कोई ख़ास नुमाइंदगी मेरे पास मौजूद नहीं थी। आज मैंने ख़ास तौर पे कहा कि सिर्फ आप ही से बात करनी है। मैं आपसे शुरू से आखिर तक का अहवाल पूछूंगी। सवाल से ज़्यादा ये है कि आप क्या समझती हैं कि जो 27 तारीख को आपने लोगों को बुलाया है ये ठीक है, नहीं है? आपको लगता है कि इस वक्त ज़रूरी था? ओके सबसे पहले तो जो 27 तारीख को पीटीआई के कारकुनों को बुलाया गया है उसका मेन आजकल जो हम हालात देख रहे हैं ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 27 को खान साहब को पीटीआई का पावर शो तो करना ही पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे साथ जो कहा जाता है ना कि नहीं इतनी महंगाई हो गई है तो पीटीआई के साथ कोई भी खड़ा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया पीटीआई के साथ कोई खड़ा भी है या नहीं है। तो ये जो 27 को जो इतने सारे लोग आएंगे
وہ تو پتہ چل جائے گا 27 کو کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہیں اور کتنے نہیں ہیں. میڈم پارٹی اور کے ساتھ کوئی ہے نہیں ہے اس کا فیصلہ تو بہت پہلے ہی عوام کر چکی ہے. آپ ابھی حکومت میں ہیں تو ضرورت کیا ہے کہ ان کو میدان میں لایا جائے؟ جی جی میڈم بہت پہلے ہی یہ تو پاکستانی عوام فیصلہ کر چکی ہے آپ کو ووٹ دے کے خان صاحب کو جتا کے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت پھر 27 تاریخ کو کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ جو لڑائی ایوان دیکھیے کی ہے وہ میدان میں کیوں لائی جا رہی ہے؟ دیکھیے میدان میں تو اس لیے لائی جائیے لے کے آ رہے ہیں اور میدان پہ اس لیے فیصلہ کرایا جا رہا ہے کہ میدان میں ہی باہر کی عوام آ سکتی ہے جو ایک ثبوت ہوگا کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کی کتنی عوام ان کے ساتھ ہے. دیکھیں اصل میں ایک انوائرمنٹ کریٹ بھی ہو چکا ہے. جو اتحادی ہیں وہ کبھی ادھر پھسل رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں. اب بہت ساری ایسی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے کروائی گئی ہے. اب ایک تو پاکستان کے اندر جتنی ٹھیک ہے میڈم انٹرنیشنل آپ جو نے یہ نا کہہ دیا کہ آپ کا آئینی حق بھی بنتا ہے کہ آپ نے کوئی جلسہ کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. آپ جلسے کی دھرنے کی ساری باتیں کریں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جی اسی جلسے میں سے اسی لوگوں میں سے گزر کے جانا ہے اور اسی میں سے واپس آنا ہے. اور پھر آپ کے ایک اور وزیر جو ہیں وہی بھی کہتے ہیں کمر کس لیں. تو یہ دھمکی تھی کیا تھا کیوں کہا گیا ایسا؟ اب دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان دنوں میں بہت ابھی دیکھیں گے نا تو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ کچھ چیزوں کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. آج شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو میں آج نہیں مطلب کہ کھل کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. مگر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ حق اور سچ کی راہ کے لیے نکلتے ہیں نا تو یہ سب سے بڑی فتح بھی ہے پی ٹی آئی کی کہ خان صاحب نے جو یہ جہاد کر رہے ہیں نا تو دوسری طرف سارے چور جو ہے نا جمع ہو گئے. یہ کھلا ثبوت ہے کہ یہ جتنے بھی جمع ہوئے ایک طرف ہو چکے ہیں وہ سارے ان کا کردار کیا ہے. انہوں نے 40 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا, پاکستان میں کتنی ترقی لے کے آئے, پاکستان میں کتنی کرپشن ہوئی. کسی بچے سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ ایک طرف جمع ہوئے ہیں. باقی رہی بات اتحادیوں کی تو اتحادیوں کے لیے دیکھیں وہ تو کنفیوژن کا شکار ہے. وہ پی ٹی آئی کے تو پیور ہیں بھی نہیں. وہ ظاہر ہے الیکٹڈ لوگ ہیں مگر وہ پی ٹی آئی کے لیے ہر بندہ یہاں پہ پاکستان کے اندر مفاد کی جنگ جو ہے نا میڈم فی دیکھ الحال رہا ہے. میں اس پہ جلسے پہ کنسنٹریٹ کروں گی. جو فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا کہ جی سب لوگوں کو انہوں نے بھی جمع کرنے کا کہا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ تصادم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس وقت؟ نہیں لازمی نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکن کو جو ہے نا بالکل کوئی بھی اس قسم کی جو ہے نا انسٹرکشنز نہیں دی گئی کہ خدا نخواستہ وہاں پہ جو ہے نا جنگ کا میڈم میدان کارکنان بنا تو لینا ہوتے ہے. ہیں اس کو جذباتی. انصار جنگ کا الاسلام میدان کا نہیں بھی آپ بنانا. دیکھ چکے ہیں کہ انصار الاسلام بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز تک پہنچ چکے تھے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ نقصان تو آخر کار عوام کا ہی ہوگا آخر میں. نہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی بھی ماحول نہیں کریٹ کریں گے. جب خان صاحب نے تو بہت پہلے ہی جلسے کی بات کی تھی کہ ٹی چوک پہ جلسہ ہوگا, تو اس کے بعد جب جیسے ہی 27 تاریخ اناؤنس ہوتی ہے تو مولوی صاحب جو ہے نا اناؤنس کر لیتے ہیں کہ 23 مارچ کو, جو کہ پھر جو ہے نا 25 مارچ بنا دی گئی کہ ہمارے لوگ بھی نکل آئیں گے اور کال دے دی گئی. جب ان کی تو کال بہت پہلے کی تھی, ایک ہفتہ پہلے کی کہ بھائی جان سب نکل آؤ, اب پورے پاکستان سے نکل آؤ اور اسلام آباد میڈم میں لانگ جمع ہو مارچ جاؤ. کا تو انہوں نے پھر بہت وہ پہلے سے واپس لے 23 لی. مارچ کو کہا ہوا تھا. بہت پہلے سے انہوں نے کال دی ہوئی ہے. ان کی ابھی تو نہیں ہے, خان صاحب کی ابھی کال آئی. نہیں انہوں نے تو مولوی صاحب نے تو 15 تاریخ کو کوئی اس سے پہلے 12 تاریخ کو انہوں نے کال دے دی تھی کہ سب اسلام آباد کی طرف نکل آؤ. یہ تو انہوں نے کال بہت پہلے دی تھی. پھر وہ بیک ہو گئے کہ نہیں ٹھیک ہے فی الحال نہیں. جب خان صاحب کی جو ہے نا کال اناؤنس ہو گئی تو اس کے بعد سب کو یاد آیا کہ نہیں اب سب کو نکلنا چاہیے. دیکھیں ان کو بھی ان کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ نکل سکتے ہیں, مگر ایک یہ چیز ڈیسائیڈ کر لینا کہ 27 تاریخ کو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ ٹی چوک پہ پہنچیں گے اور جلسہ ہوگا اور انہی دنوں میں یہ کرنا, یہ جو ہے نا صرف اور صرف ان کے ذہن میں انتشار پھیلانے کی بات کوئی نہیں تو ہے نہیں. یہ شروع سے ہی کچھ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں. چلے وہ تو آپ کے مخالفین ہیں. پرویز الہی صاحب پہ آ جاتے ہیں. کیا کہتی ہیں پرویز الہی صاحب نے کل ایک بیان دیا کہ ہمارا جو اتحادیوں کا جھکاؤ ہے, انہوں نے اوور آل تمام اتحادیوں کو لے کے بولا ہے
کہ ہمارا جھکاؤ جو ہے اپوزیشن اتحادیوں کا وہ اپوزیشن کی طرف ہے. آج انہوں نے بالکل یو ٹرن کر لیا ہے, تو کیا کہیں گی اس پہ؟ دیکھیں شاید ان کو ان میں زیادہ بینیفٹ نظر آ رہا ہے, مے بی ان کو فیل ہو رہا ہو کہ اگر مے بی یہ ان کی فیلنگس ہیں کہ گورنمنٹ چلی جائے گی تو پھر ہم ان کے ساتھ, وہ کبھی ظاہر ہے ایک چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہیں وہ ہمیشہ یہ آپشن اپنے پاس بیسٹ رکھتے ہیں کہ جو آگے ہوگا ہم ان کے ساتھ موو ہوں گے, وہ چاہے پی ٹی آئی ہو, وہ چاہے نون لیگ ہو, وہ چاہے پی 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 ہو, جو آگے ہو ہم ان کے ساتھ موو ہو. ایک وطن کے ساتھ جو سنسیئرٹی ہوتی ہے نا کہ آپ ملک کے لیے کیا سوچ رہے ہیں, ملک کے لیے کیا اچھی چیز ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. دیکھیں یہ تو میں کہتی ہوں کہ خان صاحب کے لیے بھی سوچ رہا ہے بہت کہ کلیئر اتحادیوں چیز کی ہو بات گئی کی ہے. جائے تو پرویز الہی صاحب جی کاف لیگ کا جو انٹرسٹ ہے وہ پنجاب میں ہے, متحدہ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کراچی میں ہے, باپ کا انٹرسٹ بلوچستان میں, سب کے انٹرسٹ تو مختلف ہیں. یہ پاکستان کے لیے اوور آل کون سوچ رہا ہے کہ جی پاکستان کی بہتری کہیں ہونی ہے؟ ان سب کو تو اپنی سیٹ سے عزیز ہیں. عمران خان صاحب 100%. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ 99.9%, 100% وہ پاکستان کے لیے سوچ رہے. انہوں نے اپنی مطلب وائف کو الگ سے علیحدگی ان سے لے لی, کس کے لیے؟ پاکستان میں رہنے کے لیے, کیونکہ ان کی فیملی پاکستان میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی اور خان صاحب پاکستان میں رہنا چاہ رہے تھے, پاکستان میں سیاست کرنا چاہ رہے تھے, پاکستان کو سنوارنا چاہ رہے تھے, پاکستان میں تبدیلی لے کے آنا چاہ رہے تھے. آج آپ لوگ اگر کہیں گے کہ پاکستان میں تبدیلی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہوگا. پاکستان میں بہت بڑا چینج ہے. سب سے بڑا چینج یہ ہے کہ یہ چور سارے جمع ہو گئے ایک پلیٹ فارم پہ, یہ بہت بڑا چینج ہے. اور یہ سب کو پتا چل گیا کہ ٹھگ ایک جگہ پہ ہے, اور جو جہاد کر رہا ہے وہ تو اکیلا ہی رہنا ہے, اس سے اکیلا ہی رہنا ہے. میڈم آپ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ ابھی حکومتی 12 اراکین اسمبلی جو ہیں دیکھیں پرویز وہ الہی صاحب جو اپوزیشن ہے کی نا وہاں سیف جائیں گے جہاں پہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کیا جائے گا. وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں شاید ہی نہ جائیں, وہ دیکھیں گے کہ میرے انٹرسٹ ہمارے 12 اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور اس کے 12 اراکین کوئی بھی سیف کسٹڈی میں نہیں ہے. یہ جلد ایسے ہی جو ہے نا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. تو میڈم یہ جو آپ یہ سمجھتی ہیں جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے یہ صرف باتیں ہی ہیں, یہ صرف جوش روانی میں کہہ دیا انہیں, جوش خطابت میں کہہ دیا, ایسا کچھ نہیں ہے؟ آپ کیا روکنا چاہ رہے ہیں کہ جو ووٹنگ دینے آئیں گے ان کو روکا جائے گا؟ کیا تھا یہ؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا, کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا. سب کو اپنے اپنے رائٹس کا جو نا استعمال کرنا ہے. وہ کوئی بھی طاقت کسی کو نہیں روکے گی. یہ جسٹ جو ہے نا یہ ایکسکیوزز ہے, اپوزیشن یہ لیم ایکسکیوزز دے رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں ہے. میڈم ساری ایک تحریک بالکل صحیح چل رہی تھی. عدم اعتماد کی تحریک ایک واحد ایک آئینی راستہ تھا. اپوزیشن کے پاس بھی آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک واحد ایک آئینی راستہ تھا جس سے وہ اپنی تحریک کے حوالے سے بات کر سکتے تھے, اپنی موومنٹ کو سامنے لے کے آ سکتے تھے. لیکن دو چیزیں اس سارے سیناریو میں بہت بری ہوئی, ایک انصار الاسلام والا واقعہ اور ایک یہ آپ کی طرف سے جو 27 تاریخ کا ڈیسیجن ہے. جب آپ بھی پورا اعتماد ہیں کہ کچھ نہیں ہونا تو پھر لوگوں کو اسلام آباد جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, اب میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا پورا اعتماد نہیں ہے. ہم صرف اور صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں. آج وہ تو ویسے بھی میلسی میں بھی دیکھ لیا, کراچی میں بھی دیکھ لیا, ویسے بھی دیکھ لیا, خان صاحب کے جلسے میں تو لوگ ویسے بھی موجود ہوتے ہیں. تو بس دیکھیں آج یہاں پہ ابھی جو 27 کو ہوگا نا وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام چاہ کیا رہی ہے. عدم اعتماد کی بات کی جاتی ہے تو صرف اراکین تک کیوں محدود ہو؟ پاکستان کی عوام کیا چاہ رہی ہے, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. پاکستان کی عوام ہی تو ان اراکین کو لے کے آئی ہے نا اسمبلی میں, یہی تو آئین ہے, یہی تو ہمارا قانون ہے, یہی تو جمہوریت ہے. دیکھیں ان اراکین کو لے کے آئی ہے نا, کس طرح لے کے, سم ٹائمز I don't know, میں اس پہ بھی کمنٹس نہیں دوں گی. بہت سارے لوگ جس طرح جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے, آپ کی پوری پارٹی کے جو اتحادی ملا کے 179 اراکین موجود ہیں اس وقت. دیکھیں مگر ان کو اگر جو ہے نا اگر آپ کہتے ہیں کہ کیسے لے کے آئیں تو میڈم یہ تو پھر آپ کی پارٹی میں سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل کرنسی کا بم ہر ایک کے سر پہ پھوڑا جائے تو وہ سارے جو ہے نا کہیں گے کہ ہمیں اس پہ ڈبونے میں جو ہے نا اس پہ ڈوبنے میں مزہ آئے گا. تو وہ بھی تو ہے نا چیزیں. اب یہاں پہ یہ بھی تو سیاست
में ये चीजें भी चल रही हैं। लेकिन मैडम इस वक्त आपको ये खतरा नहीं है कि अपोजिशन जिस तरह के बयान दे रही है? कल भी मेरे प्रोग्राम में एमक्यूएम के एक सीनियर रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने भी खास तौर पे दबे लफ्जों में ये बात कह दी है कि हम जो है वो सोच रहे हैं और हम जो है वो झुकाव हमारा अपोजिशन की तरफ है। वो दबे लफ्जों में वो भी ये बात कह चुके हैं। परवेज इलाही साहब ने कल भी ये बात कह दी। बाप का भी कुछ ऐसा ही आ रहा है कि अगर मैंने असल बात कही तो उनके एक रहनुमा कहते हैं तो फिर बड़ा मसला मेरे लिए हो जाएगा। तो ये सब पटारी कब खुलने वाली है? आपको लगता है पटारी खुल चुकी है? आपको पता है? खुलेगी, सब्र करें। 28 तारीख तक जो है ना बहुत सारी चीजें, 2 तारीख तक जो भी होगा इंशाल्लाह ताला, आप यकीन करें पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा होगा। मगर मैं आपको ये चीज बताऊं, कोई भी चीज इन चोरों के हाथ में नहीं आएगी, इस चीज की मैं गारंटी दे रही हूँ। ये जो आज मिल रहे हैं ना, इत्तेहादी भी अगर थोड़ी देर के लिए सोचे कि हम इन चोरों के साथ मिल भी ले तो वो उसके बाद पछताएंगे और कुछ भी नहीं होगा। इनके हाथ कुछ नहीं आना, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया मुसर्रत शाह साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और ब्रेक से पहले बात हो रही थी मुसर्रत शाह साहिबा से। नुमान ने मुझे ज्वाइन कर लिया था। नुमान रिजवी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आप प्रोग्राम में सुन रहे थे मुसर्रत शाह साहिबा क्या कह रही थी। मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगी कि जब तक सभी लोग पुरएतमाद हैं तो ये मसला क्या है? ये 27 तारीख को तसादुम की फ़ज़ा जो खड़ी करने के तुले में दोनों, वो क्यों है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखें, अब हम देखने ही जा रहे हैं कि आखिर ये सिलसिला नादानी क्यों आ गई, एकदम मुल्क में बोचाल सा आ गया। इसके पीछे जो मरकज़ी किरदार है बेसिकली अगर आप देखें तो जो लीड कर रहे हैं और जिनके महवर ये घूम रहे हैं वो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब। वही मैसेंजर हैं। असल उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा इसलिए है कि उनके जो पावरफुल हल्के हैं उनमें उनकी मामलात हमेशा से अच्छे रहे, जिसकी बदौलत तमाम तो आप ये नहीं कह रहे कि वो इसलिए भी लीड कर रहे हैं कि उनके मुकदमों के फैसले वो भी होने वाले हैं? बिल्कुल, मामला ये कि शहबाज शरीफ इस वक्त लीड फ्रंट पे खेल रहे हैं और शहबाज शरीफ की जो है वो उनके इर्द गिर्द सारा घूम रहा है, चाहे पीएस पार्टी हो, फजलुर रहमान हो, या अगर हम देखें हाथ है कि हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियां भी शहबाज शरीफ की गारंटी पे जो है वो रज़ामंद हैं। एक सेकंड, मुसर्रत नियाजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी नुमान, कंटिन्यू कीजिएगा। तो शहबाज शरीफ के हवाले से आप बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, बात यह है कि देखें, अच्छा शहबाज शरीफ साहब लीड तो कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को इस वक्त और तमाम मामलात को, लेकिन हम देख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा बिल्कुल खामोश हैं। मतलब वो बिल्कुल बिहाइंड द सीन है। तमाम पार्टियां इस वक्त अगर आप देखें तो सेफ खेल रही हैं, प्लस मुस्लिम लीग नून समेत, कि अगर अदम एतमाद कामयाब, लेकिन पीएस पार्टी तो शहबाज शरीफ के कंधे पे खेल रही है इस वक्त। सर आप मुझे बताएं, मुत्तहदा सेफ खेल रही है? असल में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो मुत्तहदा को है। क्या परेशानी है? हाँ, देखें मुत्तहदा को परेशानी ये है इस वक्त कि देखें वो वाहिद पार्टी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसको जवाब दे, जो अपने वोटर्स को, अपने आवाम को। जितना बाशऊर वोटर इस वक्त एमक्यूएम का है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी का भी इतना बाशऊर वोटर नहीं है। 7 सीटें हैं इस वक्त। ये दैट्स नॉट इशू। बात ये सिंध के शहरी आवाम इस वक्त एमक्यूएम पे भरोसा किए हुए हैं और आने वाले मुस्तकबिल का फैसला उन पे नजर लगाए हुए हैं कि वो जो फैसला करेंगे उससे फर्क पड़ेगा। बात ये कि अगर वो लेकिन नुमान, मैं आपसे खास तौर पे बात करना चाहूंगी। आप एमक्यूएम की हिस्ट्री भी आपको पता है, आपको भी चीज़ों का इल्म होता है। मुझे ये बताएं कि एमक्यूएम की हिस्ट्री रही है कि जिसके साथ उसने इत्तेहाद किया उसने उसकी पीठ पे छुरा भी घोंपा, उसके साथ गलत भी हुआ। बहुत कुछ हम माजी में देखते हैं। 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने उनके साथ जो कुछ किया ये तारीख का हिस्सा है। फिर आप नवाज गवर्नमेंट की बात करते हैं। नवाज गवर्नमेंट, सबसे बड़ा ऑपरेशन नवाज लीग के दौर में ही किया गया। मुझे ये बताएं कि आगे एक वाहिद ये आपकी तहरीक इंसाफ है जिसने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई। आप क्या समझते हैं कि उन्हीं के साथ अगर अलग होंगे तो ये एक हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनेगा कि जो गवर्नमेंट उनके साथ सही रही उसी को वो छोड़ के चले गए? देखिए, बात ये है कि 18वीं तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ के साथ इनको ज्वाइंट हैं किसी काम के नहीं रहे। मतलब वफाक का कोई अमल दराम दखल है नहीं सूबों में। मुस्लिम लीग काफ सेफ साइड, बाप BAP सेफ साइड है क्योंकि वो सूबाई हुकूमतों में मौजूद है। मुस्लिम लीग काफ भी मौजूद है। एमक्यूएम ने जो कुर्बानी दी, तो आपने बात करी तहरीक इंसाफ के लिए, वो कुर्बानी ये दी कि वो पीएस पार्टी से हट के तहरीक इंसाफ के पास चली गई जहाँ उसको कोई बेनिफिट है नहीं 18वीं तरमीम के बाद से। अच्छा, अब देखना ये कि मैं आपसे ये बात कह रहा था कि वो इस वक्त जितनी मुश्किल कंडीशन में एमक्यूएम, क्योंकि एमक्यूएम के पास गलती की गुंजाइश नहीं है 2016 के बाद, अब वो इस नहज पे खड़ी हुई है कि उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। बात ये है कि अगर सिंध शहरी सिंध में 2 वोटर्स हैं, एक एंटी एमक्यूएम और एक एमक्यूएम वोटर, ये बात तो तय है।
بات یہ کہ اب اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی سے مل جاتے کم سے کم 18ویں ترمیم کے بعد اپنے معاملات حل کرا لیتے. تو سر اب آپ پیپلز پارٹی سے ہی ملنا پڑے گا نا. سن تو لیجیے, پیپلز پارٹی سے مل لیتے, لیکن اگر پیپلز پارٹی سے مل جاتے ہیں, سنیے, پیپلز پارٹی سے مل جاتے ہیں تو وہ سی ایم ہاؤس کی پکچریں دکھانا شروع کر دیں گے جہاں خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہوئی. یہی بات میں نے کل ساجد صاحب سے کہی تھی کہ ابھی بہت ٹائم تو نہیں گزرا کہ آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم بہت مشکل میں. بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نہ تو ان کی آبائی سیٹیں ہیں, مسلم لیگ قاف کی, جی ڈی اے کی آبائی سیٹیں نا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایم کیو ایم کو فرق پڑتا اگر ایم کیو ایم غلط فیصلہ کر جائے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ایم کیو ایم تھرمامیٹر ہے کہ جس کے ساتھ جائے گی وہ حکومت کرے گی. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھیں. میں مان رہی ہوں, لیکن آپ کو بیٹھنا تو پڑے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ. دیکھیں ایک ایم کیو ایم اس وقت سب سے آخر میں ایم کیو ایم فیصلہ کرے گی. چودھری پرویز الہی نے جو آج یو ٹرن لیا ہے, بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 5 سیٹوں پہ آپ میرے خیال سے اسپیکر شپ کے بھی حقدار نہیں تھے اور آپ کو وزیر اعلیٰ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ زیادتی ہے. لیکن جہاں بلیک میلنگ کی سیاست ہے وہ غلط ہے. کہ میں نے وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ نہیں کی. نہیں, وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ کیوں؟ ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنرشپ نہیں چاہیے. نہیں, یہ ملاقاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں, وزارت اعلیٰ کی تو انہوں نے پرویز الہی نے ڈیمانڈ کی, انہوں نے خود بول دیا کہ ہمیں وزارت اعلیٰ چاہیے. اور جب مسلم لیگ نون سے 14 شجاعت جو برادران تھے, مسلم لیگ نون سے علیحدگی کی وجہ ہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ تھی. وہ وزارت اعلیٰ تو مانتے تھے جو مسلم لیگ قاف بن گئی مشرف دور میں. ورنہ اگر شہباز شریف صاحب وڈرا ہو جاتے اس زمانے میں تو مسلم لیگ قاف تو بنتی نہیں. ان کی جو بنیادی جو جھگڑے کی وجہ تھی, علیحدگی کی وجہ تھی, وہ وزارت اعلیٰ ہی تھی پنجاب کی. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. متحدہ کو بھی گورنرشپ نہیں چاہیے. متحدہ کو گورنر کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت 3.5 سال سے متحدہ مشکل حالات جھیل رہی ہے. 1.5 سال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے کیا کرے گی؟ عمران خان تو دونوں طرف سے فائدے میں. عمران خان صاحب آپ یقین کریں اگر کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ مظلوم بن جاتے ہیں, اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلے 5 سال تک کے ان کو جدوجہد کرنی پڑے گی. شہباز شریف کا راز سوال دیکھیں, شہباز شریف کے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ پڑوس کا لڑکا پیڑ پہ چڑھا ہے, اتر آیا تو آم ملیں گے, نہیں تو فاتحہ پڑھ کے کھانا ملے گا. شہباز شریف کو بیچ میں بکرا بنا دیا گیا. شہباز شریف کی سیاست داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اگر کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں, جیسے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ اس عمل سے خوش نہیں ہے. 3 سال 3.5 سال مسلم لیگ نون نے اکیلے جدوجہد کی. پیپلز پارٹی تو دونوں ہاتھ میں لڈو تھے. اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی 3 سال میں تحریک انصاف کے ساتھ جڑی رہی. آپ کو بتاؤں واڈوا صاحب نے کل یہ بات بیان دی ہے, وہی کہہ رہے ہیں جی بیک ڈور میں ہمارے ساتھ ہی ہیں پیپلز پارٹی والے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ چلیے میں پوچھتی ہوں آپ سے بھی. مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. میڈم کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ واڈوا صاحب نے کل یہ بات کہی ہے کہ ان کو ہم سے کھیلنے کا موقع دے رہے ہیں, اور اگر یہ 182 بھی لے کے آ جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوا. نہ عدم اعتماد کی تحریک وہ کہتے ہیں ابھی بھی پیش نہیں ہوگی, ابھی بھی یہ ختم ہو جائے گی. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں واوڈا صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کی جو سٹنگ یعنی کہ گورنمنٹ ہے, یہ تو ویسے ہی فرسٹریشن کا شکار ہے اور اپنی فرسٹریشن کسی نہ کسی طرح نکال رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے لانگ مارچ کا سلسلہ اسٹارٹ کیا اور لوگوں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بتایا کہ آؤ مل کر تحریک چلائیں, آؤ مل کر عدم اعتماد لائیں اور ان نااہل لوگوں کو گھر بھیجیں جنہوں نے عوام اور اسپیشلی مہنگائی کے طوفان میں لوگوں کو پیس دیا ہے اور ایک شخص غریب آدمی کا کوئی گزارا نہیں. آپ نے جو مارچ کیا نا اس کے میں کہتی ہوں کہ آپ کا بڑا اچھا مارچ ہوا, سب ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام آباد جا کے وہ مارچ کہاں گیا سمجھ ہی نہیں آیا؟ اگر آپ تھوڑی دیر اور اسٹریٹجی اگر آپ کی بن جاتی تو وہ ایک پریشر ڈیولپ ہو سکتا تھا گورنمنٹ کے خلاف. نہیں دیکھیں میرے چیئرمین صاحب شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس طرح کا کوئی عمل نہیں کریں گے جو غیر جمہوری ہوگا. ہم جمہوری انداز سے گئے ہیں اور لانگ مارچ بہترین لانگ مارچ تھا. میں خود اس کا حصہ تھی. تقریباً 40 to 45 کلومیٹر پر وہ پھیلا ہوا مارچ تھا اور آپ مجھے سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہاں گئے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ وہاں ہم بیٹھ کے دھرنا دیں گے. ہم دھرنے کی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ میں مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور جب نہیں ہے تو ہم نے لانگ مارچ نکالا اور لانگ مارچ میں آپ دیکھیں کس قدر لوگ تھے اور کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ پکڑ دکڑ والے لوگ نہیں تھے. صحیح معنوں میں عوامی لوگ تھے اور جہاں جہاں ہمارا قافلہ رکا وہاں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر اور قافلے پر
फूलों की बारिश हुई और लोग मतलब जो तंग लोग थे वो चलिए वेलकम ठीक है करते मैडम, रहे। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन और पीडीएम, ये चले कहने को एक ही नाम है और अलग अलग भी हैं। आप एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी ये सवाल पैदा होता है कि एक तरफ आपने मार्च कर लिया, ख़त्म भी हो गया, आपने प्रेशर डेवलप कर लिया, जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकातें भी हो रही हैं और उन मुलाकातों के हवाले से भी बात करूंगी। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ ने 27 तारीख को अपने लोगों को इस्लामाबाद बुलाया है और उसके जवाब में मौलाना साहब ने भी कहा है कि उनके लोग भी इस्लामाबाद पहुंच जाएं, इस पे पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जबकि आप ये कह रही हैं कि हम किसी भी तसादुम को की फेवर नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हुकूमत जो होती है ना वो ताल्लुकात बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। और जिस तरह से देखें कि इत्तेहादी है, उन्होंने इनका साथ दिया, लेकिन हुकूमत ने उन्हें कभी घास भी नहीं डाली। तो इस तरह उनके अपने चाहे इत्तेहादी हों, चाहे उनके अपने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे। उसकी रीजन क्या है कि कभी उन्होंने उनको पलट के पूछा नहीं। दूसरी बात आपने कहा, मैं तो आपको अभी भी कह रही हूँ कि गैर जमहूरी अंदाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रविश में ही शामिल नहीं है। और देखिए तसादुम गवर्नमेंट क्यों चाह रही है? तसादुम होना ही नहीं चाहिए। इस तरह तो होगा, जाहिर सी बात है। जिस तरह से इमरान खान और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ 10 हम जमा 10 लाख लोग जमा करेंगे और जो पार्लियामेंटेरियन है यहाँ से गुजर के जाएंगे, तो आप तो धमकियां देने पर उतर आए हो, आप तो गालियां देने पर उतर आए हो। ये सियासतदान की जुबान तो नहीं होती, जो जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हो और आपके मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे जाहिर हो रहा है खान साहब का जाने का दिन आ चुका है और उनके दिन जो है ना गिने जा चुके हैं। अच्छा मैडम, आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि पैसों का खेल आपकी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए अगर बात हमारी पार्टी पे इल्जाम लग रहा है तो चौधरी सरवर गवर्नर हुए थे, ठीक है, सॉरी सेनेटर मुंतखब हुए थे, तो उनके पास पंजाब में उस वक्त कोई अक्सरियत थी। तो हम ये कहें कि जी आपने पैसों का खेल तो पहले शुरू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीजों पे बिलीव नहीं करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सॉलिड बात करती है और जो जमहूरी पार्लियामेंटेरियन भी तो उन्होंने भी तो जाना है ना, मुंतखब शुदा है, उन्होंने भी तो अपने हलकों में जाना है। उन्हें भी तो पता है ना कि अवाम हमारा क्या अशर करेगी। तो यकीनन चाहे उनके अपने अलायंस में है, चाहे इनके अपने पार्टी के मैडम क्या ये बात ठीक पार्लियामेंटेरियन है, वो सब है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, क्या ये बात ठीक है कि हुकूमत के 12 असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो सेफ हाउस में हैं अपोजिशन के पास, क्या ये ठीक बात है? देखिए मेरी बात सुने, किस तरह से बेवकूफों वाली बात करते हैं और मन घड़त बातें भी किस तरह से करते हैं। क्या वो बच्चे हैं? क्या वो फीडर पीते हुए हैं कि उन्हें गोद में किसी ने कह दिया कि आए बेटे मैं आपको टॉफियां लेके दे रहा हूँ और जाके कमरे में बंद कर दिया? ऐसा नहीं होता। वो सियासतदान है और सियासतदानों जाके उनको बंद किया जाएगा। भाई वो इनके हत्थे लग ही नहीं रहे होंगे तो बेचारों ने ये मनगढ़ंत खबरें बनाना शुरू कर दी। वो इनसे मिलना ही नहीं चाह रहे होंगे। हाँ में आप अगर इन लोगों की बातों पे कोई यकीन करेगा तो मैं समझती हूँ कि वो अकल से पैदल होगा। अच्छा मैडम, क्या समझती हैं कि मुत्तहिदा का झुकाव किस तरफ है? देखिए मुत्तहिदा को मुझे बताएं कि इतने 3.5 पौने 4 साल के अंदर एक दिन उन्होंने कोई बात सुनी ना। उन्होंने जो उनकी मतलब आपस में किए थे, उन्होंने पैचअप किया था, तो उस वक्त जो उनके मुतालबात थे सॉरी वो भी उन्होंने नहीं माने। और जब देखा कि खान साहब खुद प्रेशर में आए, खुद तकलीफ में आए, तो वो फौरन भागे चले आए। फिर गवर्नर आ रहा है, फिर उनके मिनिस्टर आ रहे हैं। चलिए मैडम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तफसीली इस पे आपसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं मुसरत नियाजी साहिबा, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुसरत नियाजी साहिबा, मुत्तहिदा के हवाले से आप क्या कमेंट्स कर रही थी? देखिए मुत्तहिदा भी दूसरे इत्तेहादियों की तरह उनसे तंग है और उनके पास ये खुला ऑप्शन है जमहूरी अंदाज से जो उनको बेहतर लगता है वो फैसला करने में, हक बजाने में, इसमें चाहे वो। लेकिन मैडम अगर वो ये फैसला करते हैं कि उनको अभी हुकूमत छोड़ देनी है, हुकूमत का साथ छोड़ देना है, तो वो फिर आपके साथ ही, जाहिर सी बात है सिंध में तो आप ही है ना, आपके साथ बैठना पड़ेगा। आपके साथ तो ताल्लुकात अच्छे नहीं है उनके। नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौन सी अछूत की बीमारी है कि पीपल्स पार्टी के साथ
MQM نہیں اتحادی بن سکتی. میڈم اس سے کچھ پہلے عرصے بھی پہلے اتحاد ہی میں رہی. تصادم ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم ہاؤس پہ کیا ہوا تھا. نہیں دیکھیں CM ہاؤس میں جو کچھ بھی ہوا تو ان کی اندر ان کی بھی غلطی تھی، اور بالکل اگر پولیس نے تصادم کا راستہ اختیار کیا تھا تو اس پہ باقاعدہ پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے شہری ہیں سب، اور خدا نخواستہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح کا تصادم اختیار نہیں کرتی ہے کہ وہ اپنے چاہے MQ ہوں، اس سے پہلے ہمارے ساتھ ان کا الائنس میں رہے ہیں، اور انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے کبھی جب بھی سیاست میں ہمارے ساتھ رہے تو ہم نے ان سے انتقامی سیاست کبھی نہیں، انتقام کا رویہ اختیار کیا. چلیں نعمان رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نعمان، کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال میں؟ اور سب سے اہم بات جو عوام جاننا چاہتی ہے، جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی فیصلہ بھی سامنے نہیں آتا، اتحادی مل رہے ہیں، یہاں سے وہاں بھاگم دوڑی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ان ملاقاتوں میں؟ ہوتا کیا ہے ان میں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. جب یہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کے مفاد میں بات کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کا مفاد ایک طرف سیٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ نیگوسیشن کیا ہو رہی ہے آپس میں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں نیگوسیشن کیا ہونی ہے. اچھا چلیں آپشن کیا ہے عوام کے لیے؟ تو یہ ایڈونچر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ ہٹ جاتے ہیں، عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، تو آئے گا کون؟ وہ جن کو دکھا ہوا ہے سب نے. کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیں عوام یہ جسٹ ڈرامہ ہے، اس کی ہائپ اتنی کریٹ کر دی گئی. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عوام نے سوچا ہے کہ چلو خان صاحب کے ساتھ ہی ڈوب جاؤ. نہیں، عمران خان صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ جو محنت کری تھی اپوزیشن نے 3-3.5 سال، اگر یہ عدم تحریک جو انہوں نے معجزہ اس وقت آ گئی معجزاتی طور پر، اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. دیکھیں مسلم لیگ نون نے بہت محنت کی تھی اپوزیشن کے حوالے سے، اور ضمنی انتخابات کے الیکشن جو ہیں وہ سامنے ہمارے عمران خان کو ڈیمیجز موجود تھے. خود اگر یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو عمران خان کو قوت مل جائے گی. بات یہ کہ وہ جو بھولے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اب جلسے کرنا شروع ہو گئے، عوام میں جانا شروع ہو گئے، اور بہت سی باتوں کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا تھا جو فوکس پہ آ گئے، انہوں نے ان کو جگہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے معاملات جیسے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ان لوگ مہنگائی کو بھول گئے، اس کو بھول گئے، اس کے اوپر آ گئے. بات یہ کہ اور عمران خان ناکام بھی اگر ہو جاتے ہیں تو سال بھر میں کیا پلان ہے ان کے پاس؟ بات یہ کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، سیاسی شہید ہو جائیں گے. دیکھیں نا بات پلان کیا ہے ان کے پاس؟ سال بھر میں کیا کریں گے آپ یقیناً الیکشن کی طرف جائیں گے نا. وہ جو اب الیکشن کی طرف جائیں گے، جو عمران خان صاحب مظلومیت کا جو ہوں گے وہ گین کر جائیں گے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. مریم نواز صاحبہ تو قابو میں آئی نہیں. شہباز شریف صاحب کو جب باہر نہیں جانے دیا گیا تھا اور ان کو جیل سے باہر لایا گیا، اور پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ سیاست میں ایکٹیو ہو گئے اور پیس پارٹی کو انہوں نے دوبارہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ان کے خلاف جو کیس ہے ان کے بھی فیصلے بڑے جلد ہو جانے ہیں. بات یہ کہ دیکھیں فیصلے تو اس ملک کے اندر آج تک ہوئے ہی نہیں، یہ تو بیکار کی بات ہے. نہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں شہباز شریف والا جو فیصلہ ہے نیب کا، یہ بھی فوراً ہو جائے گا؟ نہیں، نیب کا فیصلہ فوراً ہو نہ ہو، کم سے کم وہ ڈیمیجز جو کر کے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ پتہ نہیں کیا بیوقوفی کری ہے انہوں نے، میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن اگر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو سال بھر کے لیے کیا کریں گے آپ؟ مجھے کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ کوئی روڈ میپ ہے؟ شہباز شریف تھوڑی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی دیکھیں اپوزیشن جو لیڈر ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب، پی ایس پارٹی تو ایسے آرام سے نکلے گی. آپ ابھی آپ دیکھیے گا یو ٹرن کیسے لے گی. وہ جو آپ سے کامنٹ لے رہی تھی اور بات ختم ہو گئی، ابھی واڈوا صاحب نے دبے لفظوں میں کہا ہے کہ جی کچھ نہیں ہونے والا، سندھ والے ہمارے ساتھ ہیں. کیا مقصد ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نیشنل ٹی وی، اور آپ کو یہ بتایا کہ واڈوا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں. خان صاحب کے بڑے قریب ہیں، پہلا ممبر تو وہ رہے نہیں ہے، لیکن بہرحال بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ کہ 18 کروڑ 20 کروڑ روپے بولی لگ رہی ہے. یہی بولی اگر کہ کہیں اور سے زیادہ کی آ جاتی ہے تو ٹریڈنگ ہے، بزنس ہے. زرداری صاحب بزنس مین بہت اچھے ہیں، مطلب سستی چیز لے کے مہنگی چیز بیچ دیں گے، اور وقت آئے گا آپ دیکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آخری ہمارے بھی ٹائم بہت ہے 29 تاریخ میں، اس میں ایسا نہ ہو کہ معاملات چینج ہو جائیں. اور پھر وہی مسلم لیگ نون جو لاسٹ ٹائم بھی ایسے کیا تھا پی ایس پارٹی پہ بھروسہ کیسے کیا جا رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو انصار الاسلام کی جو آپ نے بات کری، وہ ان کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ وہ بکتے نہیں ہیں، وقتی طور پہ مل جاتے ہیں، اویلیبلٹی ہے ان کی وقتی طور پر، لیکن مکمل طور پہ نہیں بکتے. تو ابھی حال فی الحال جو ہیں وہ وقتی طور پہ تو ہمیں دکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے. تو وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، جو شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں سب بھاگ جائیں گے آپ پکڑے جائیں گے، وہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب اس وقت میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کی پوزیشن اپنے قد سے زیادہ بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب ان کی
ہر چیز کا قد ہے نا. سر ان کے پاس لوگ بھی تو بہت ہیں. اور اس کے بعد تو ہنگامہ آرائی کے لیے کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ اچھا یہی تو مسئلہ ہے. اب اسلام آباد میں ڈنڈا بردار لوگ آ گئے اور آپ نے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے. یہی کام کراچی میں ہو جاتا تو تماشا لگ جاتا, اور لگا ہے تماشا. لاجز تک پہنچے کیسے, سوال ہی پیدا ہوتا کس طرح پہنچ گئے ڈنڈے لے کے, اور وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں ہم تیل میں بھگو کے لائیں گے. مطلب کس طرح کی لینگویج کہاں سے کہاں چلی گئی. لیکن ڈنڈے تھے نہیں ابھی ان کے پاس. بات یہ کہ ان کی ٹیم کے پاس ہوتے ہیں, ان کے جرنیل, ان کے اپنے جرنیل بنائے ہوئے, ان کے اپنے میجر بنائے ہوئے, انہوں نے پوری ایک فوج بنائی ہوئی ہے, ملیشیا بنائی ہوئی ہے. بدر رحمان صاحب نے پروگرام کیا تھا. باقی ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن ریاست کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا, ریاست کے اندر ریاست بنائی, کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ ایک طرف یہ غلط ہوا, دوسری طرف یہ بھی غلط ہوا جو خان صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں اس وقت, یہ بھی بالکل اللہ معاف کرے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو کیا القاب سے نوازا تھا بنگلہ دیش والوں کو کہ جانور کے بچوں, جانور کے بچوں دفاع ہو جاؤ. پھر بے نظیر بھٹو کے لیے جو نواز شریف صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا, اور جو شیری مزاری کے لیے لفظ استعمال ہوئے, اور چلے چھوڑ دیں. میں تو اصل میں یہ تو عام سی روٹین سی بات ہے ہماری. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ابھی جو کچھ زبان استعمال کی جا رہی ہے, چاہے خان صاحب نے ہی استعمال کی ہو, میں تو وہ باتیں پروگرام میں ہی بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. مسرت نیازی صاحبہ, یہ جو رویہ ہے کہ زبان کا استعمال, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زبان کے استعمال میں کچھ بہتری آئی ہے, فوج کی بھی تعریف کر دی گئی ہے, بھٹو صاحب کی بھی تعریف کر دی گئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے سلسلہ؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ جی حکومت وقت جو ہے, وزیر اعظم صاحب جو ہیں, وہ کبھی اس قسم کی زبان کبھی استعمال کسی نے کی ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے کہ ایسا کیا وقت آ گیا ہے کہ اس قسم کی زبان یا اس قسم کی باتیں, القابات دینے پڑ گئے؟ خان صاحب کی جو زبان ہے وہ تو کنٹینر بھی اسی طرح کی تھی, اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ویسی کی ویسی رہی ہے. تو اس چیز میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور اگر بھٹو صاحب کے لیے انہوں نے کل اگر اچھے الفاظ کہے تو بھٹو صاحب کے لیے تو جو بھٹو صاحب کے کارنامے اور بھٹو صاحب جیسی پرسنالٹی اور جتنا بڑا لیڈر تھا, اس کے لیے تو اس کا دشمن بھی اچھے الفاظ شہید بیوی کے لیے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے کرتے ہیں. اور اگر عمران خان نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے, اس لیے کہ وہ یہی قابل تعریف شخصیت. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی شخص کی, کسی بھی معزز انسان کی اس طرح کی زبان ہونی چاہیے. اور پی ٹی آئی کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ جو جتنی گندی زبان کا مالک ہے, جو جتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے, میرے خیال میں ان کی پارٹی ان کو اتنا ہی پرموٹ کرتی ہے نا. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق, اگر ہماری طرف سے کسی ٹاک شو میں بھی ہم سے بائی مسٹیک بھی کوئی لفظ کہہ دیا جائے تو ہم سے تو بڑی پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ ہمارا کرائٹیریا ایسا نہیں ہے. جس طرح کے اگر دوسرے زبان استعمال کرتے ہیں اس طرح کی زبان آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرتی. اچھا, بڑا ایک ریلیونٹ کوشچن آپ سے میں پوچھنے جا رہی ہوں کہ نیشنل لیول پہ جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اور پھر یہ کہتے ہیں جی نیشنل گورنمنٹ کی اگر بات کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک حقیقت ہے تحریک انصاف بھی, لیکن کہتے ہیں جی مائنس عمران کے فارمولے پہ عمل کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی اکیلے تو ہے نہیں. وہاں ہماری پوری اپنی جو کیبنٹ ہے وہ بیٹھتی ہے, اس پہ ڈیسیجن ہوتا ہے, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی حرف آخر ہوگا. کچھ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا نا, ہم کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے. ہم کوئی غیر پارلیمانی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی پاکستان پیپلز پارٹی. میڈم, ایک منٹ کے لیے آپ سیاسی ہیڈ ہٹا لیں, اور آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے اس کو ہم ایک طرف بھی رکھ لیتے ہیں. آپ کی ایک نیوٹرل رائے بھی مجھے چاہیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت عدم اعتماد کی تحریک پہ کتنے پورا اعتماد ہونا چاہیے دونوں پارٹیز کو, اپوزیشن کو اور حکومت کو؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ پورا اعتماد اپوزیشن اس لیے ہے کہ ان کے پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز بھی اور اتحادی بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہمارا جو جھکاؤ ہے یا ہمارا جو انٹرسٹ سمجھ لیں یا ہم جو ساتھ دینا چاہ رہے ہیں وہ اپوزیشن کا ہے. تو اس صورت میں تو صاف اور واضح نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس جو نمبر آف گیم ہے وہ زیادہ ہے, اور ان کے پاس 172 ممبرز ہیں ہی نہیں. اور اگر ہیں تو پھر خان صاحب کیوں جلسے جلوس کرتے پھر رہے ہیں, اور کیوں اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں, اور کیوں ان سے بات کر رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے ملنا ہی پسند نہیں کرتے تھے. چلیے, بہت شکریہ مسرت نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. نعمان, لاسٹ کامنٹ کیجیے گا.
قومی حکومت آپ نے یہ بات بولی، شہباز شریف صاحب نے کہا، بات یہ ہے کہ اپنے نعرے کو انہوں نے ڈسون کیا اس بات کو کر کے، اور نان سیریسلی افیکٹ جب آیا جب انہوں نے عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کی، اچھی بات کی تھی قومی حکومت، لیکن جو اپنے نعرے کو ڈسون کیا انہوں نے ووٹ کو عزت دو. قومی حکومت بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب آپ اپنے ہی اس کو بات کر رہے ہو، یہ پورے آپ نے کمپین چلا دی تھی اس بات پہ، اور آپ جو ہے آپ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہو. تو جو شارٹ کٹس ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت شہباز پوری اپوزیشن بھی ڈھونڈ رہی ہے اور حکومت بھی ڈھونڈ رہی ہے، لیکن شارٹ کٹس کے وقت ہے نہیں ابھی. بہرحال اس وقت جو کڑا وقت ہے وہ جہاں بہت سی لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ حکومتی اتحادیوں کو جن کو 4.25 سال کسی نے نہیں پوچھا، اب تمام لوگ پوچھنے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی طرف جا رہے ہیں. فیصلہ 28 تاریخ کو ہوگا کہ پاکستان کی تقدیر کیا بنتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.